5 فوائد پڑھیں گے۔ اس میں آپ لوگوں کو ان باتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو مختلف قسم کے علامات ہوتے ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے فائدہ نمبر 1 میں ہم پڑھیں گے 3 چیزیں۔ ایک ہے اس کو کہتے ہیں متن، اور ایک ہے اس کو کہتے ہیں شرح، اور ایک ہے اس کو کہتے ہیں حاشیہ۔ متن اس کو ماتن کہتے ہیں، جو اس کا لکھنے والا ہے اس کو ماتن کہتے ہیں، اور شرح کے لکھنے والے کو شارح کہتے ہیں، اور حاشیے کے لکھنے والے کو محشی کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماتن اور شارح دونوں ایک ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماتن کوئی اور ہوتا ہے اور شارح کوئی اور ہوتا ہے، اور محشی کوئی اور ہوتا ہے۔ ماتن نے اپنی کتاب لکھی، شارح نے اس پر شرح لکھی، پھر بعد میں محشی نے ان دونوں کا حاشیہ لکھا۔ اور ماتن کو ہمارے جو فقہی کتاب ہیں یا ہمارے درس نظامی میں جو کتابیں ہیں، ان میں متن کو واضح کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے۔ بعض کتابوں میں وہ متن واضح کیا جاتا ہے، اوپر اس کے ہیڈ لائن لگا دی جاتی ہے یوں، تو متن کی علامت ہوتی ہے۔ اور بعض جگہوں میں اس کو قوسین میں ذکر کرتے ہیں یوں، اور بعض جگہوں میں اس کو موٹے الفاظ میں لکھتے ہیں۔ شرح کو پتلے قلم سے لکھتے ہیں، اور جو متن ہے اس کو موٹے الفاظ سے لکھتے ہیں۔ جیسے شرح وقائع میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کھول کے دے دینا میں آپ نے۔ اب اس میں دیکھیں، اس میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ سارا متن ہے، اور یہ جس پر لکیر نہیں، یہ سارا اس کا شرح ہے، یہ اسی متن کا شرح ہے۔ تو اور بعض کتابوں میں اس کو قوسین سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور بعض کتابوں میں اس کو موٹے الفاظ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ فائدہ نمبر 2، فائدہ نمبر 2، فائدہ نمبر 2 میں ہم مختلف علامات پڑھیں گے۔ ہماری جو کتابیں ہیں اس میں مختلف قسم کے علامات لکھے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ علامات، ان علامات سے مقصد کیا ہے اور ان علامات کا فائدہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتابوں میں بہت زیادہ حاشیے میں 12 کا عدد لکھا ہوتا ہے۔ اس 12 کے عدد کا کیا مطلب ہے؟ یہ 12 کا عدد اصل میں یہ نکلا ہے حد کے لفظ سے، اور حد بمانے انتہا کے ہے، اور حد حروف ابجد کے اعتبار سے ہا سے 8 کا عدد نکلا ہے، اور دال سے 4 کا عدد نکلا ہے۔ 4 اور 8 کو جمع کرو تو یہ 12 بنتا ہے۔ تو اس کو مختصر کر کے حروف ابجد میں لکھتے ہیں اور اس طرح لکھتے ہیں، اور حد کا معنی انتہا، اور جو حرف اس سے نکلا ہے تو اس کا معنی بھی کیا ہے؟ انتہا۔ تو 12 کا عدد لکھا ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس حاشیے کی انتہا یہیں تک ہے، اس سے آگے یہ حاشیہ نہیں۔ نمبر 2، اسی طرح آپ نے ایک لفظ دیکھا ہوگا علیم لام خا، اس کا معنی ہے الی آخری۔ ایک عبارت لکھا ہوتا ہے، اس کے آخر میں اس طرح کا ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہے الی آخری، کہ اس کی عبارت کو آپ آخر تک، یا یہ ہے کہ کوئی آیات لکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، پھر اس کے آخر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر اس کے بعد وقولوا قولا سدیدا، پھر آخر میں الی آخرہ لگا لیتے ہیں، یعنی کہ یہ آیات آخر تک آپ تلاوت کریں۔ اسی طریقے پر آپ کو ہا کا لفظ ملے گا۔ ہا کا معنی ہے حینئذ، اور اگر یہ ہا کا لفظ اصول حدیث میں ہو یا حدیث کی کتاب میں ہو تو وہاں پر اس سے مطلب ہوتا ہے تحویل سند۔ اسی طریقے پر آپ کو ایک لفظ ملے گا ڈبل کاف کا، اس کا معنی ہے کذالک۔ اسی طرح آپ کو ایک لفظ ملے گا یوں چمچی کی طرح، اس کا معنی ہے، اس کو کہتے ہیں جملے مستأنفہ۔ معنی یہ ہے کہ یہاں تک ایک بات چلی، اب یہاں سے الگ بات شروع ہو رہی ہے، تو الگ بات جب شروع ہوتی ہے اس کو جملے استئناف بھی کہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے اس طرح کا ایک علامت لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو 3 قسم کے لفظ ملیں گے، عین،
عین قا اور اسی طرح عین فا. ان تینوں علامتوں کا مطلب عطف، یعنی یہ عبارت ما قبل والے عبارت پر عطف ہے، یہ کلمہ ما قبل والے کلمے پر عطف ہے. اور اسی طرح آپ کو میم کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا عبارات کے بیچ میں آتا ہے. اس میم کا معنی ہے مفعول به غیر مصرح، یا اس سے مطلب ہوگا کہ یہ جو ہے متعلق ہے. جار مجرور کو مفعول به غیر مصرح کہتے ہیں. اگر یہ جار مجرور پر یہ لفظ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ یہ متعلق ہے. اگر جار مجرور سے ما قبل والے کلمے پر ہو معنی یہ ہے کہ وہ کلمہ متعلق بن رہا ہے. اسی طرح اصول حدیث میں آپ کو دو قسم کے علامات ملیں گے. نمبر ایک، آپ دیکھیں گے حدیث کی کتاب میں آپ دیکھیں گے نا کا لفظ، اس نا سے مراد ہوگا حدثنا. اور اسی طریقے پر آپ کو انا کا لفظ ملے گا، اس کا معنی ہے اخبرنا. اور اسی طرح آپ کو کچھ علامات لغت کی کتاب میں ملیں گے، ان علامات کے بھی میں آپ کو مطالب بتاتا ہوں. جیسے آپ کو ملے گا فا کا لفظ، یوں آپ کو ملے گا، اس کا معنی ہے اسم فاعل. اسی طرح آپ کو ایک علامت ملے گا میم، اور اس طریقے پر میم فا اور عین، اس کا معنی ہے اسم مفعول. اسی طرح جیم کا لفظ بھی آپ عبارت کے بیچ میں دیکھیں گے، اس کا معنی ہے جمع. اسی طرح آپ ڈبل جیم بھی دیکھیں گے، اس کا معنی ہے جمع الجمع. اسی طرح آپ میم صاد دیکھیں گے، بعض عبارتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا میم صاد کا لفظ ہوتا ہے، تو اس سے مطلب ہے مصدر. اس کا معنی کیا ہے؟ مصدر ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا ضاد، سین، نون، فا، کاف، یہ سارے اسماء مجرد کے جو ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں یہ ان کی طرف علامت ہے. ضاد کا معنی باب ضرب یضرب، سین کا معنی باب سمع یسمع، نون کا معنی باب نصر ینصر، اور فا کا معنی باب فتح یفتح، کاف کا معنی باب کرم یکرم. تو یہ ان علامات کی، یہ ان کی طرف